جی ناظرین ویلکم، خوش آمدید، بخیر راغلی. ہم اپنے ویکلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ ڈاکٹر سید عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ میڈیا ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے مارجنلائزڈ علاقے ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے پاورز دیٹ بھی جنہیں کہا جاتا ہے وہ ان کو کس طرح ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اصل مقصد ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اصل مقصد جو ہے وہ ریئل ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے نان ایشوز کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اس پر آج بات کریں گے. عرفان، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم، اس نے تقریباً 2 مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ 11 اکتوبر کو ایک قومی جرگہ ارینج کریں گے، اور جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا 3 دن کے ڈسکشنز کے بعد کہ پشتون جو ہیں وہ اپنے لیے کون سا سیاسی راستہ اپنائیں. تو اس کے لیے وہ بڑے تیزی سے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی جیسے ہی 11 اکتوبر نزدیک آنے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اور قوتیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئیں، جس میں ہماری صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی بشمول وہ جماعت اسلامی اور کچھ لوکل وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے انہی ایشوز پر بات کرنا شروع کر دی کہ جن ایشوز کو یہ لوگ کبھی بھی اپنے ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے تھے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ جس پر بات کرنے کا آغاز بھی پی ٹی ایم نے کیا تھا. تو کیا کنیکشن ہم دیکھتے ہیں ان 2 چیزوں میں؟ فیض صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کا. اور ہم جب دیکھتے ہیں نا گزشتہ 20 سالوں میں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، گزشتہ 20 سالوں میں، اور اگر ہم اس سے پہلے بھی جائیں تو اس صوبے کی یا اس ریجن کی جو خبریں تھیں وہ ہمیشہ سپریس کی جاتی تھیں. پھر 20 سالوں میں جو ابھی وار آن ٹیرر خاص کر جب شروع ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خبریں سپریس نہیں ہو پاتی تھی، لوگوں کو اور علاقوں کو ڈیمونائز کیا جاتا تھا. خبروں میں جو کوریج ہوتی تھی اس میں مثال اگر عام لوگوں مطلب گاؤں پہ بمباریاں ہوئیں خیبر ایجنسی میں، اور لوگوں کو کہا کہ یہ سارے ٹیررسٹ تھے، اور اس میں پھر جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف کو تب معافی مانگنی پڑی کہ جب لوگوں نے لاشیں اٹھا کے کہا کہ یہ تو عام لوگ ہیں، اس میں تو بچے وغیرہ، تو انہوں نے پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے زندگی میں پہلی دفعہ معافی مانگی یا اس کی ضرورت محسوس کی. تو 20 سالوں میں اگر پہلے سپریشن تھا، پھر ڈیمونائزیشن ہوا کہ جن علاقوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ ملیٹنٹس ہیں سارے، یا ملیٹنٹس کے سہولت کار ہیں، یا جو ہے نا وہ حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں تو وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، اس لیے ان کو تو ڈیمونائزیشن کا بڑا اسپیکٹ تھا. ابھی جو 3 سال سے میں ایک عمل دیکھ رہا ہوں خاص کر طالبان کے آنے کے ساتھ افغانستان میں، ایک اور ریپرزنٹیشن کا ایک کانشیسلی یا انکانشیسلی ایک اپروچ ڈیولپ ہو رہا ہے مین اسٹریم اور سو کارڈ پیریفریز کے پرسپیکٹو سے. مین اسٹریم اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی بھی سارا میڈیا ہمارا اربن بیسڈ ہے اور وہ ایک کور ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد. پیریفری مجبوراً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو نہ تو اس پورے پاک افغان بارڈر کبھی بھی آپ کو میڈیا نظر نہیں آئے گا، سوشل میڈیا بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر تو سگنل ہی نہیں آ رہے ہوتے اکثر. تو اس پرسپیکٹو میں واقعی انہوں نے ریڈیوس کر دیا اس کو پیریفری تک. اب جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈیمونائزیشن کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ تو لوگ جس طریقے سے بھی ہیں اپنی جو بارڈر میں ایریاز ہیں وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو سینٹر کے لوگ ہیں وہ الٹرنیٹیو ڈسکورس کریٹ کر لیتے ہیں. مثال جتنا ٹارگٹ کلنگ ہوا، جتنا ان علاقوں میں پالیٹکس ہوئی، فیض حمید نے جتنے ملیٹنٹس کو یہاں لائے، عمران خان نے انڈورس کیا، باجوہ کے ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا، تو پورا ملٹری ایز اے انسٹیٹیوشن اس میں جو ہے نا سامنے ہے. یہ کوئی ایک جرنیل کی بات نہیں ہے، پورا ادارہ، پورا ایگزیکٹو، انہوں نے ان لوگوں کو بسایا یہاں پر جو
ٹارگٹ کلنگ میں اور جو پشتونوں کے قتل عام میں اب الزام ہے ان پہ. اب اس کے اگینسٹ جتنا موومنٹ پشتون علاقے میں ابھرا ہے, اب وہ اتنا زوردار موومنٹ ہے کہ اس کو آپ آسانی سے دبا نہیں سکتے. پی ٹی ایم کی جو آپ نے بات کی, یہ اسی موومنٹ کا ایک کلائمیکس کی طرف بات جا رہی ہے کہ پوری پشتون جو قومیں ہیں انہوں نے اعلان کیا, یا ان کے بہاف پر ان کے ریپرزینٹیٹو نے اعلان کیا کہ اب ہم ایک احتجاجی یا ایک جرگہ ایسا بلائیں گے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, ریاست کتنی ذمہ داری لے رہی ہے ہماری, وہ لوگ جو آپ لوگوں نے دھکیلے تھے افغانستان میں آپ نے دوبارہ بسائے, اب ہم کیا لائے عمل اختیار کریں. آپ لوگوں نے تو ہم سے گھر بھی لیے ہیں, اسلحے بھی لیے ہیں, ملٹری بھی یہاں پہ ہے, جو باقی پیراملٹری ٹروپس ہیں, پولیس ہے, سب کچھ ہے, امن نہیں ہے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ ڈسکورس ہے جو پیریفری سے ایمرج ہو رہا ہے اور بہت پاورفل ڈسکورس ہے, اس کے اگینسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مین اسٹریم ہے یہ آرگینک ہے. مین اسٹریم سے ایک آرٹیفیشل ڈسکورس ایمرج ہو رہا ہے, گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا صوبے کا فیڈریشن کے ساتھ ایک لڑائی کی صورتحال بن رہی ہے. ٹک ٹاک پہ گورنر آ رہا ہے, کبھی بجلی والوں کو تڑیاں دے رہا ہے, کبھی جو ہے نا فوج والوں کو للکار رہا ہے. دن کو سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, رات کو ایک ہی میز کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا پھر اگلے دن کے لیے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے یہ سوال اس لیے بھی پوچھا, میڈیا کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا کا بنیادی ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایوری ڈے ایشوز جو ہیں, یا ہم ایشوز نہیں کہیں گے, ایوری ڈے ایونٹس, کہ ان کو ایک کانٹیکس پرووائڈ کر دے تاکہ جو کنزیومرز ہیں میڈیا کے ان کے لیے ایک کلیئرر پکچر بنے. میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاٹس میں نے میڈیا میں نہیں دیکھے کہ انہوں نے کہیں پر کنیکٹ کیے ہوں کہ پی ٹی ایم کا جو 11 اکتوبر کا گرینڈ جرگہ, پلس ہم دیکھتے ہیں کہ لکی مروت اور بنو میں پولیس کا احتجاج, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس کے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا بیان کہ ہم اپنی طرف سے یعنی صوبائی حکومت وہ افغان طالبان سے مذاکرات کریں گے کہ جی پشتون کیوں مر رہے ہیں اور یہاں پر امن جو ہے وہ آنا چاہیے. اب بذات خود اس میں کہ پی ٹی آئی جو ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کے کی تاریں جو ہیں وہ کہاں پر کنیکٹڈ ہے, کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں, اور اوپر سے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملٹری آپریشنز بھی ناکام ہیں. پلس جو سب سے ریڈیکولس ایک بات یہ ہے کہ آج سے 10-15 دن پہلے پی ٹی آئی کا جو سنجانی میں جلسہ تھا, اس سے 2 دن پہلے منظور پشتین جو کہ پی ٹی ایم کے رہنما ہیں وہ سوابی گئے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ اس میں آئے. تو ان کا پروگرام جو ہے ایک شادی ہال میں تھا, صوبائی حکومت نے اس شادی ہال کو سیل کیا کہ جی اس کی اجازت نہیں لی گئی. تو منظور پشتین جو بات کر رہا ہے, جو اس کی جدوجہد ہے, ایگزیکٹلی اسی کو آپ کاپی کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہونا چاہیے, طالبان سے, افغان طالبان سے ہم بات کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی ایم اور منظور کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے ان کے میٹنگز پر پابندی کیوں لگا دی؟ اور پلس اگر آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اعلان کر دینا کہ اس 11 اکتوبر کے گرینڈ جرگے میں آپ بھی ایک پارٹیسپینٹ ہوں گے. تو مجھے ویسے یہ عجیب, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب چیزیں پی ٹی ایم کے جلسے سے سٹیم کو چوری کرنے کے لیے, ہاں بالکل, اس سے چوری کرنے کے لیے کہ جی پی ٹی ایم جو باتیں کرتی ہیں وہ باتیں تو حکومت بھی کر رہی ہے, وہ باتیں تو جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, وہ تو فلاں پارٹی بھی کر رہی ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم اس کی کیا ضرورت, کیونکہ بڑی آواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارٹیوں کی ہے, وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں, تو اس لیے پی ٹی ایم کی کیا ضرورت؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اسی حوالے سے, لیکن ہم اس کی تھوڑی سی مزید گہرائی میں جائیں گے اور مجھے اس میں آپ کی بھی رائے چاہیے ہوگی کہ صرف یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے.
یہ اوور آل جو اپروچ اپنایا جا رہا ہے ان 3 سالوں میں، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، سوچ پہلے ہوگی، لیکن یہ جو حالات بن رہے ہیں ابھی اس میں ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح افغانستان میں قوم پرست پروگریسو لوگوں کو ہٹایا گیا جن طریقوں سے اور طالبان کو لایا گیا، اور طالبان کے ساتھ ایک عدم مفاہمت کی اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 2 طالبان کے جو ڈپلومیٹس تھے وہ آپ کے ترانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. آپ کو اگر اتنا ایشو ہے تو پبلک میں لانے کی بجائے آپ اس کو جو ہے نا ڈپلومیٹکلی حل کریں. تو کوئی ایشو آپ اس کو سینٹیمنٹل ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا طالبان کے ساتھ اسی طرح ریلیشن شپ ہے جس طرح آپ کا TTP کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا گڈ طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. لیکن اس کو پبلک میں لانا، ایک ایسا فساد بنانا، ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا کہ جس میں ایک آرٹیفیشل اپوزیشن کریٹ ہو، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ بڑا خطرناک ہے. یہ صرف TTA تک محدود نہیں ہے. اس پورے خطے میں گزشتہ 3 سالوں میں جو ڈسکورسز ڈیولپ ہو رہے ہیں یا جو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں، آپ TTP کے پریس ریلیزز اٹھائیں، اس میں وہ ایلیمنٹ جو ہماری ریاستیں اپنے وجود کے خطرے کے طور پہ استعمال کرتی تھی وہ تھی قومیت. میرے لیے قومیت اثاثہ ہے، کیونکہ یہی قومیت مجھے اس قابل بناتی ہے کہ میں سیلف ڈیفینس کر سکوں. اگر ریاست مجھے مارتی ہے، ریاست کے ادارے مجھے مارتے ہیں، تو کون ہے جو مجھے اکٹھا کرے گا؟ میرا وہ ورثہ جو میری تاریخ ہے، میرا تمدن ہے، اس کی بنیاد پر میں کسی اور کو ساتھ اپنا غم راضی کر سکتا ہوں اور ہم اکٹھے ہو کے اسٹرگل کر سکتے ہیں. لیکن میں آنا اس چاہ رہا تھا کہ جو قومیت میرا اثاثہ نہیں ہے اور جس سے ریاست کو خطرہ رہا ہے، آج جو ریاست نے انٹرمیڈیٹس کریٹ کر دی ہیں، افغانستان میں TTA، پاکستان میں TTP، پنجاب میں TLP، پورے پاکستان میں PTI، یہ وہ انٹرمیڈیٹریز ہیں جو ساری وہ لینگویج یوز کر رہی ہیں. بلوچستان میں لشکر جنگی، بالکل. یہ اب قوم پرستی جو ہم ریل جو تھے ان کے لینگویج کو اٹھا کے یہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک آرٹیفیشل اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس بنیاد پر جو آپ نے اسٹیم کی بات کی، وہ نیریٹو جو ہمارے آرگینک جینوین نیریٹو ہیں PTI کی PTM کی صورت میں، یا بلوچستان میں جو مارنگ بلوچ ہیں یا جو ہے نا دوسرے وہ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے نیریٹوز کو ڈیفیٹ کرنا، ان کے اسٹرگل کو ڈیفیٹ کرنا اور ان سے اسٹیم نکالنا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ بڑے وائڈر لیول پہ ہو رہا ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے. عرفان، اس کو دیکھیں، ہم اکیڈیمکلی اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ PTI کے نیریٹو کو اپروپریٹ کر لے ان اپنی پارٹیوں کے ذریعے، اور یہ کلونیل ماسٹرز سے ورثے میں ملا ہے. کیونکہ کلونیل ماسٹرز بھی یہی کرتے تھے. مثال کے طور پر ہم پاکستان کی مثال لے لیں کہ حامد میر صاحب جو کہ جیو پہ وہ ہیں، وہ بلوچوں کے حق میں بات کرے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے ریاست کو، لیکن بلوچ خود اپنی فریاد اپنی زبان سے نہ کرے. مثال کے طور پر مہرنگ بلوچ اگر فریاد کر لیں تو پھر ان کو اینٹی اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح PTM کے حوالے سے PTM یعنی جو باتیں کرتی ہیں تو ریاست کو تو غصہ اس پہ چڑھتا ہے، لیکن وہی باتیں اگر PTI کر لے ہاں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ PTI تو چھوڑیں، کراچی میں کوئی کرے، لاہور میں کوئی کرے، اسلام آباد میں ان کو غصہ نہیں آتا. لیکن اگر آپ وزیرستان میں بات کریں تو آپ تو غائب، پتہ ہی نہیں چلتا. پشاور میں بات کریں تو آپ کو تڑی تھریٹ ہے. اگر ابھی دیکھیں نا، میں اصل میں اس طرف گفتگو لانا چاہتا تھا کہ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، وہ اس کو اس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں کہ ریاست کو ہمیشہ نیشنلزم سے خطرہ رہتا ہے. میں خود نظریاتی طور پر نیشنلزم کو صرف اس حد تک اس پر بلیف رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہر کوئی جو ہے ایک تاریخ رکھتے ہیں اور ان کو اس تاریخ کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس پر فخر بھی کر لینا چاہیے. لیکن وہاں پر پھر میں نیشنلزم سے اگینسٹ ہو جاتا ہوں کہ اگر نیشنلزم مجھے اور انسانوں سے تقسیم کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، مجھے الگ. میں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بات مکمل کر دوں.
میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پھر جن علاقوں کو مارجنلائز علاقے کہے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا، یہ تو یہاں پر نیشنلسٹ پالیٹکس بہت اہم ہو جاتی ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ریاست کی پالیسیوں کو دیکھیں نا تو ریاست ایکسپلائٹیشن بھی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر یا نیشنلٹی کی بنیاد پر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر مثال کے طور پر مجھے اس لیے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے کہ میں ایک خاص نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس نیشنلٹی کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے اس کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر میں اسی میں پناہ لوں گا نا. بالکل. کیونکہ میں نے اسی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. بالکل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نیشنلزم کے اس حد تک میں اس کے حق میں ہوں. ہاں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں اس کی بھی ذرا وضاحت کر دوں کہ جو میں نے کہا کہ ان کو نیشنلسٹ پالیٹکس سے خطرہ ہے یا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ خطرہ ہو. تو یہ پروجیکٹ افغانستان سے شروع کر دیا گیا کہ افغانستان کے اندر ایک ایسا جتھا جو ہے اس کو اقتدار دلوائے گیا جو کہ افغانیت کے یعنی اسپرٹ کے بالکل یہ نہیں کہ صرف مخالف ہیں بلکہ اس کو سرے سے ختم کرنے پر وہ تلے ہوئے ہیں. تو ایک تو شاید یہ میری ریڈنگ ہے کہ شاید ایک تو خیال ان کا یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر افغانیت یا نیشنلزم ختم ہو جائے تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے یہ نیشنلسٹ قوتیں یہ بھی خود بخود کمزور ہو جائیں گی. ایک خام خیالی یہ ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان تو پرایا ملک تھا ان کے لیے، تو ٹھیک ہے ان کے لیے ایک طالبان جیسی قوت بنا دی جس کو افراسیاب خاٹک صاحب جو ہے وہ ڈیمولیشن اسکواڈ کہتے ہیں. ڈیمولیشن اسکواڈ، ڈیمولیشن، یس، کہ وہ اسٹرکچرس کو بھی ڈیمولش کر دیتے ہیں. لیکن وہ پاکستان کے لیے اس قسم کا اسکواڈ نہیں. تو انہوں نے پاکستان میں ان کا ایک ماڈرن ماڈل، اور وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، جو کہ نظریاتی طور پر بالکل انہی کی طرح ہیں جو کہ ترخم سے اس طرف ہیں، لیکن لک ان کا ماڈرن ہے. اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کے اندر مذہبی پارٹیوں کے علاوہ، جماعت اسلامی اور ان کے علاوہ، کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے انہوں نے طالبان کے کابل پر قبضے کو افغانستان کی آزادی کا نام دیا تھا. عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ جی افغانوں نے جو ہے غلامی کی زنجیریں وہ توڑ دی. اب صورتحال یہ بن گئی تو ہمارے لیے پی ٹی آئی انہوں نے بنا دیا. تو اب پی ٹی آئی سے یہی کام لیا جاتا ہے کہ اگر پشتون نیشنلسٹ سینٹیمنٹس کو بلنٹ کرنا ہے تو ان کو نیشنلسٹ بنا دو. ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ افغان ڈپلومیٹ جو ہے وہ پاکستان کے ترانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. فرحان حافظ نے تو اس پر غصہ دکھا دیا، لیکن اسی خبر میں دیکھیں ہمارے جو چیف منسٹر ہے اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تاثر دینا کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے یہ فارن آفس یا فیڈریشن جو ہے اس سے الگ ایک اوپینین اس چیز پر رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نا، پاکستان کے ترانے میں میوزک ہے اور وہ لوگ میوزک کے لیے کڑے نہیں ہوتے. اب یہ بات مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ اگر کوئی نیشنلسٹ پولیٹیشین کرتا یا پی ٹی ایم والے وہ یہ کرتے تو ان کو کیا ایک چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ ٹھیک کیا، یہ ان کی جو ہے وہ، تو وہی کہ ریپرزنٹیشن اس طرح کی جاتی ہے. اور میڈیا پر مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ میڈیا ان چیزوں کو سرے سے ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ آپ جو ناٹک دیکھ رہے ہیں اس ناٹک کے اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کنسیپچولی لے جانے کی کوشش کروں گا. جتنی باتیں آپ نے کی میں سب سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں جب ہم اینڈرسن مثال کہہ رہا ہے کہ نیشنلزم امیجنڈ کمیونٹی کی بات کر رہا ہے،
ہم جو ہیں پشتون یا بلوچ یا اس ریجن میں جو باقی ٹرائبز ہیں یا جو پشتون ٹرائبز ہیں زیادہ تر، دیکھیں ہم اس طرح نیشنلزم نہیں ہے جس طرح یورپ میں نیشنلزم ہے یا دنیا کی کسی اور کونے میں ہے. نیشنلزم کوئی نظام نہیں ہے، ایک امیجنٹ کمیونٹی ہے. ہم نظام ہے، نظریہ بھی نہیں. ہم ایتھنو نیشنلزم میں تو آتے ہیں، لیکن ہماری جو ایتھنیسٹی ہے وہ کیپٹلزم سے پہلے یہاں نظام، کیپٹلزم کی تاریخ 300-400 سال اس فارم میں ہوگی جس میں ہم آج اسٹڈی کرتے ہیں، یا اسٹیٹ ریاست کی 1648 سے جو ہے نا ٹریٹی آف ویسٹ فیلس کے بعد. لیکن یہاں پہ یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ تو 5000 سال سے رہ رہی ہیں. تو ریاست اور امیجنٹ کمیونٹی سے پہلے یہاں پر جو لوگ تھے وہ باقاعدہ اپنی ریاستیں ایک طرح سے چلاتے تھے، ایتھنیسٹی، یعنی ہاں وہ اپنے آپ کو پشتون کہتے تھے یا پختونخوا جو بھی آپ کہیں اس کو، اپنا نظام ہوتا تھا ان کا. وہ امیجنٹ کمیونٹی صرف نہیں تھی، وہ اسٹرکچرلی بھی ویل انٹیکٹ تھے. ان کی لینگویج، ان کا نظام تھا، ان کے جو کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز ہیں، ان کی اکانومی تھی، یہ پورے راستے جو تھے تو یہ اسی طرح چلتے تھے جس طرح ایک اسٹیٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے، روڈیمنٹری فارم میں آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنلزم میں بھی اسی طرح ہوں، میرے لیے نیشنلزم کوئی نظام نہیں ہے، لیکن کیپٹلزم کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے. جب میں اپنے علاقوں کو دیکھتا ہوں تو پشتون بولی بھی ایک نظام رہا ہے اسی طریقے سے، یا اب بھی روڈیمنٹری فارم میں ہے، فریگمنٹڈ. بلوچوں کا اپنا ایک نظام رہا ہے اور ان کے جو سوشل سٹرکچر تھے وہ ان کے تابع تھے، اس لیے وہ اس نظام سے ایک طرح سے باہر ہیں. جس طریقے سے ہم قومیت، آپ جو کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کی عسکری قیادت نے جو ایک امیجنٹ کمیونٹیز بنائی ہیں وہ اب امیجنٹ اینیمیز کا رول پلے کرتی ہیں. یہ امیجنٹ کمیونٹیز اسی نیشنلزم کی نیچے ہے جس کے نیچے ریاست جو ہے نا سب سے اسٹرانگ ہے، اور اس امیجنٹ کمیونٹی کا کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے سوائے ریاست کے. اب وہ امیجنٹ اینیمی اسی طرح امیجنٹ کمیونٹی ہے کہ جس طریقے سے سودے تو ان کے ساتھ کرتی ہیں، نفع وہاں سے لاتی ہے ریاست اور اس کے وسائل سے، لیکن ایک آرٹیفیشل اینیمی کے طور پر ان کو اس طرح یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں مقصد لینا ہوتا ہے. اینڈرسن کا جو امیجنٹ کمیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو اس طرف بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر القاعدہ، تو القاعدہ بھی ایک امیجنٹ کمیونٹی ہے اسی طرح. ٹھیک ہے نا، امیجنٹ کمیونٹی سے کہ یعنی القاعدہ نام سے اگر کوئی آرگنائزیشن تھا یا ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ نہ کوئی سینٹرل لیڈر معلوم تھا اور نہ کوئی، لیکن یہ ہے کہ چچنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو انفارمیشن ہے وہ بھی اپنے اس کے امیج میں دیکھتے ہیں، بالکل اس کی امیج میں دیکھتے ہیں. ایک یہ دوسری جو بات آپ نے کی نا، میں اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ایک نظام موجود تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے. دیکھیں وہ ایک بنگالی اسکالر ہیں، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور ان کا پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن جو ہے وہ خدائی خدمتگار موومنٹ پہ، جو کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے. میں بینرجی کی بات کرتا ہوں، تو وہ کتاب کی شکل میں دا پٹھان ان آرمڈ، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. تو اس میں وہ ایک بات کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انگریز جب یہاں پر آئے تو سب سے بڑا جو اس علاقے کے ساتھ ظلم کیا ڈیلیبریٹلی اور اپنے ماڈل کو کامیاب کرنے کے لیے، کہ انہوں نے یہاں پر ویش سسٹم کو ختم کر دیا. ویش اب جو ہے، ویش کیا تھا؟ اسٹرکچرل ایک ایلیمنٹ، وہ ہم کہتے ہیں ان لائک کیپٹلسٹ ایک سسٹم تھا نا، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی اور اونرشپ ہر حوالے سے. تو ویش میں وہی تھا. اور ابھی جن علاقوں کو ہم مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، ٹرائبل ایریاز کے اندر بھی کافی حد تک یہ تھا. تو اس میں یہ تھی کہ انڈیویجول پراپرٹی اونر نہیں ہوا کرتے تھے، پراپرٹی کی اونر جو ہے وہ کمیونٹی ہوا کرتی تھی. اور ویش اس کو اس لیے کہتے تھے کہ روٹیشن میں وہ زمینیں تقسیم ہوتی تھی، ایک گاؤں زیادہ تر دوسرے گاؤں کو مل جاتی تھی. ایگزیکٹلی. انگریز نے سب سے پہلے یہ کیا. پہاڑ ہمارے کلیکٹیو تھے، ہماری ساری چیزیں کلیکٹیو تھی ابھی تک اس میں بھی، اور جس کا فائدہ جو ہے ریاست اور طریقوں سے. انگریز نے کیا کیا کہ انگریز نے اب اس کو آپ کمیونزم کہیں، کلیکٹیوزم کہیں، جو بھی سوشلزم کہیں، ہمارا گاؤں، کمیونزم تو بعد میں آیا، ہمارا گاؤں سوشلزم ہے سارا.
اب انہوں نے جب ویسٹ سسٹم کو ختم کر دیا تو کیا وہ اسی لیے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اصل میں یہاں پر تھی. تو ویسٹ کو ختم کر کے ایک انڈیویجول کو پراپرٹی کا اونر بنا دیا. اب وہ جو پراپرٹی کا اونر بن گیا تو بائی ڈیفالٹ وہ اپنے لوگوں کا اینیمی بن گیا. اور چونکہ وہی لوگ جن کا جو ہے گزر بسر اسی زمین سے ہوتا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا اور ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیا گیا, تو یہ بندہ بھی ان کے لیے دشمن بن گیا. بالکل اسی طرح. اور یہی کلونیل سسٹم اس طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہا کہ انگریز کیا کرتے تھے کہ انگریز یہی چھوٹے چھوٹے خان جو ہے ان کو خوش رکھتے تھے, اور یہ چھوٹے خان جو ہے انگریزوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ہی لوگوں پر ظلم جو ہے وہ کرتے تھے. انگریز ڈائریکٹ جہاں پر نہیں لڑتا تھا تو یہ ان کے لیے جیسے شیخ محبوب علی جو شیخان کہتے اس کا باقاعدہ کام یہ لیا گیا تھا. اسی ماڈل کو پھر انہوں نے ریپلیکیٹ کر دیا جس کو ہم فاٹا کہتے تھے. فاٹا میں ملک, تو ملک دیکھیں, اور پھر بلوچستان کے اندر سردار. تو بلوچستان کی جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ کی آج بھی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ سرداری سسٹم کی وجہ سے, سرداروں کی وجہ سے بلوچستان نے ترقی نہیں کی. وہ تو سردار کہتے ہیں, پشتونوں کو تو یہ اپنے پشتون کہتے ہیں داخلہ ذمہ دار دی, یہ خود ذمہ دار ہے اپنے مسائل. ہاں نہیں, لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ سرداروں, لیکن کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ ان سرداروں کو اپوائنٹ کون کرتا ہے, اوپر کون ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ ان سرداروں کے ساتھ ڈیلنگ کس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک ایک سردار کو, مجھے جتنا معلوم ہے, ٹھیک ہے نا, شاید میں غلط ہوں, مجھے جتنا معلوم ہے کہ جب تک ایک سردار کو ریاست سردار کے طور پر ریکگنائز نہ کر دے سردار ہوتا نہیں ہے. اور پھر تمام جو ڈیلز ہوتے ہیں, ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی نواب اکبر بگٹی کو کہتے ہیں کہ سوئی کے اتنے پیسے ملتے تھے. وہ اتنے ریاست نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ بگٹی ٹرائب کو, کیونکہ یہ گیس ان کے علاقوں سے نکلتا ہے تو اس لیے گیس کی جو رائلٹی تو وہ, تو میں فیض میں اگر یہاں سے آپ سے بات پکڑ لوں, کیونکہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی شروع ہوئی ہے. میں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ پتہ نہیں یہ سوچ رہے ہوں گے, اور خاص کر وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بیٹھے ہیں, کوئی سوات سے گیا ہے, کوئی پشاور سے گیا ہے, کوئی اور جگہوں سے, وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم پرانے زمانے میں کیوں جا رہے ہیں, آج کے زمانے کی بات کریں. بالکل آج ہی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم. کس طرح آج کے زمانے کی بات جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے جو لگ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ریاست ایک ماڈرن کانسیپٹ کے نیچے اپنی امیجنٹ کمیونٹی انہی ٹیرر گروپس میں بنا رہی ہے, انہی ملیٹنٹس میں بنا رہی ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں مین اسٹریمنگ یا ڈی ریڈیکلائزیشن, وہ امیجنٹ کمیونٹی ڈسپلیسمنٹ ہے اس پرانے اسٹرکچرس کی جس کے خلاف یہ ریاست ہوئی ہے. ابھی اگر ہم یہ آرگومنٹ رکھیں اپنے سامنے تو یہ پاکستان کی ریاست اور پی ٹی ایم کے درمیان مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ریاست اور کابل پر ہمارے تعاون سے وہاں طالبان کو امپوز کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پھر بین الاقوامی ہے. جو کارپوریٹ اینٹیٹیز جن کی نظریں ہیں اس پوری ریجن پہ, ان کے ریسورسز پر, اور میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف افغانستان خیبر پختونخوا تک بات نہیں ہے, میں بار کہہ رہا ہوں آسام تک یہ بات جاتی ہے جہاں ٹرائبز رہتے ہیں. یہ ٹرائبز نیشنلزم کے نیچے اس طرح نیشنلزم نہیں ہے کہ ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے, یہ سیلف سفیشینٹ ہیں, ان کے سٹرکچرز ان پلیسڈ ہیں بہت سی جگہوں پر. وہ دوست جو ملک سے باہر پشتون سن رہے ہیں وہ تو اپنے سٹرکچر سے بھاگے ہوئے ہیں, لیکن وزیرستان میں جو بندہ زندگی گزار رہا ہے وہ انہی سٹرکچرز کے نیچے گزار رہا ہے. جیسے تیسے بھی سٹرکچرز ہیں ان میں ان کا پروٹیکشن ہے. وار آن ٹیرر سے ایٹ لیسٹ پہلے تھا. میرے خیال میں وار آن ٹیرر بھی, یا اس نے جو 20 سال گزارے یا 20 سال کے بعد ابھی جو دور آ رہا ہے, یہ ان سٹرکچر کو فلی ڈسمنٹل کرنے کا بھی ایک پروجیکٹ ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. یہ اس کے پیچھے پورے کارپوریٹس ہیں, اس کے پیچھے ایک لیئر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ القاعدہ ریئل نہیں ہے یا القاعدہ کوئی جو ہے نا ہوا نہیں, لیکن القاعدہ کو چھوڑا کس نے؟
وہی اسامہ بن لادن جب 1990s میں یہاں سے بھاگا اور سوڈان گیا, اس کو دوبارہ سعودی عرب لائے, ان کو کہا کہ آپ کو اتنے پیسے, اس نے کہا میں نہیں, اس نے کہا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے, آپ کو اگر جانا ہے تو ادھر آ جائیں. تو اس نے یہاں پر تورا بورا اور اس ریجن میں انہوں نے چھوڑ دیا خود ہی, اور یہاں پر اس کو مشینریز کس نے پرووائڈ کی؟ مشینریز پاکستان سے جاتی تھی, وہ اس کا جو انکلیوز بنتے تھے ان کے اندر. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اسامہ کو یہاں پر یہ چھوڑا گیا, لایا گیا, ایک اور بات ہے چھوڑا گیا کس طریقے سے. اس میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ 9/11 وہ انہوں نے خود کیا ہے, نہیں, انہوں نے کیا ہوگا. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, اور 9/11 ریئل ہے, تباہی لوگوں کی ریئل ہے, لیکن اسی طرح ریئل ہے جس طرح کہ 20 سال میں پشتون 70,000 لوگ مارے گئے, یہ بھی ریئل ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی تو فائدہ اٹھا رہا ہے, اور یہ ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ریاست ایک دم کہہ دیتی ہے کہ آپریشن کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپریشن کے پیچھے کتنا پیسہ انوالو ہے, آپریشن کے پیچھے ایکسٹینشن انوالو ہے, آپریشن کے پیچھے باہر ملکوں سے پیسہ کلیکٹ کرنا انوالو ہے, آپریشن کے پیچھے یہ سارے خرچے اس میں نکل آتے ہیں. تو آپریشن چلانا اسی طرح ہے جس طرح امریکہ جنگ سے پیسے کما رہا ہے. یہ امریکہ کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ جنگ سے پیسے, وہ دبئی میں انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, وہ عرب امارات میں انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, وہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ, قطر میں, دوحہ میں جو ہے نا سینٹ کام اور جو اس کا جو ہے نا طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب یہ ساری اکانومیز اسی کارپوریٹ اینٹیٹیز کی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب دبئی سے انہوں نے پیسے نکالے تو دبئی کی پوری اکانومی ٹھپ ہو کے بیٹھ گئی 2007-8 میں. یہی لوگوں کے پیسے اس کے پیچھے ہیں, یہی لوگ جو ہیں اس پوری ریجن میں جو ایک سٹرکچر کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستانی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات یہاں تک نہیں رکتی کہ یہ پاکستان سٹیٹ کر رہا ہے یا کچھ ایجنسیز مل کے کر رہی ہیں. یہی لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ نوکری بھی کرتے ہیں, UAE میں کرتے ہیں, سعودی عرب میں کرتے ہیں. یہ پورا انٹیکٹ ہے سٹرکچر. اور یہ ایتھنو نیشنلسٹ اگر بلوچ ہیں, پشتون ہیں, یا پورے اس ریجن میں ہیں آسام تک, یہ پورا اس ٹرائبل سسٹم کے پیچھے یہ سارا ڈرامہ بنا ہوا ہے, اس کو بھی ڈسمینٹل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جو کانٹیکس آپ نے بنا دیا کہ یہ کارپوریشنز جو ہیں ان کی ایما پر پالیٹکس کو کنٹرول, یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں, بہت اسٹرانگ لیئر ہے, ایلیمنٹ ہے. تو اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ گیم کھیلا جا رہا ہے تو پھر اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پشتون اور بلوچ یا اور مارجنائز کمیونٹیز, گلگت بلتستان, یہ سارے ہم دیکھتے ہیں یہ مارجنائز کمیونٹیز, تو پھر ان کے سٹیکس کیا ہیں اور ان کا فیوچر کیا بنے گا؟ یہ اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے. میں اگر جواب دینا چاہوں اس کے, ان کے سٹیکس ان کا تمدن ہے, ان کے سٹیکس ان کی ہسٹری ہے, ان کے سٹیکس وہ ورثہ آئیڈینٹی ہے جس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں. کیوں پی ٹی ایم کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کے روڈ نہیں چاہیے, ہمیں اپنی زندگی چاہیے؟ وہ زندگی کیا ہے؟ وہ 5000 سال ہیں جو اس ریجن میں پشتون ان کا ورثہ ہے, تاریخ ہے. یہی گلگت بلتستان کے لوگ بھی چاہیں گے. آپ ان کو کہہ دینا کہ ہم آپ کو اس میں حصہ دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم تو, ہماری تو زمین ہے, کیسے حصہ دے رہے ہو, اپنی زمین میں کیسے حصہ؟ بھگتی نے کیا کہا تھا, اس کو تو شیئر مل رہا تھا, اس نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں چلے گا. آج BLA کیا کہہ رہا ہے, وہ تو زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ تو روڈز کے لیے نہیں لڑ رہے, نہ کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو حصہ دیتے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ تو ہر کرپٹ شخص کو اپنا حصہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے ہماری طرف ہو جاؤ. لڑ کون رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو امن کے کا نام لیتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے ریاست کے ساتھ, وہ لوگ ہیں جو جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, وہ لوگ خطرہ ہیں ریاست کے لیے اور ان کارپوریٹ اینٹیٹیز کے لیے جو پورا سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اس میں ایک اور سوال بنتا ہے آپ کا کہ پھر اگر اتنے بڑے لیول پر کہ ایک لیئر گلوبل ہے, دوسرا لیئر نیشنل ہے, تیسرا لیئر لوکل ہے, لوکل میں پھر ریزسٹنس ہے ایک ایلیمنٹ, یہ پھر کیا منافع بخش کام ہے ان کے لیے یا پی ٹی ایم ریزسٹنس چھوڑ دے؟ میرے خیال میں جن لوگوں کے قبضے میں زمین ہوتی ہے سب سے طاقتور لوگ وہ ہوتے ہیں. ابھی بھی پشتون کے ہاتھ میں یہ زمین ہے, اگرچہ اس پہ اس کے ساتھ وردی والا بھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی بلوچ کے ہاتھ میں وہ زمین ہے, اگرچہ اس کے ساتھ پولیس والا, FCC والا بھی بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں,
جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ سسٹم چلانے والے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجھ ڈسٹرکٹ میں میجارٹی ایریا کو ڈی پاپولیٹ کر دیا گیا, یعنی لوگوں کو اپنی زمینوں سے اپنے گھروں سے جو ہے اپروٹ کر دیا. ہاں, تو گویا پھر یہ نہیں ہے کہ ان سے اپنی وہ طاقت انہوں نے چھین لی. ہاں, ایک اور دوسرا بھی سوال کہ آپ جو اتنا 5000 سال تاریخ کی جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم تھا, یا پشتونوں کے پاس, بلوچوں کے پاس ایک سسٹم تھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 21 سینچری کے چیلنجز کو اس 17, 18 یا 19 سینچری کا سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ پہلا سوال جو آپ کا ہے نا کہ ڈیوڈ ہاروی کو تھوڑا پڑھنا ہوگا, اس کا جو کتاب پوسٹ ماڈرن موومنٹ ہے یا پتہ نہیں اس کی مجھے, لیکن اس میں وہ ڈسپلیسمنٹ اور ڈسپوزیشن کی بات کرتے ہیں. یہ لامحالہ ہے کہ کیپٹلزم جہاں بھی جائے گا یا اس کے اثرات جائیں گے یا کارپوریٹ اکانومی جائے گی یا نیو لبرل اکانومی جائے گی, ڈسپلیسمنٹ اور ڈسپوزیشن پہلا سٹیپ ہوگا تاکہ لوگوں کو زمین سے بے دخل کیا جائے. یہ کوئی پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ گلوبل ایک فینامنا ہے جو ہر جگہ ہو رہا ہے, اس کو اس پرسپیکٹو میں سمجھنا ہے. لیکن دوسرے لیول پر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ہمارے پاس جو نظام ابھی تک ہیں وہ اتنے توانا ہیں کہ اپنے ساورینٹی کو مینٹین رکھیں, زمینوں کو بھی رکھیں اور ساتھ میں کیپٹلزم کے اس ویو کا بھی مقابلہ کر سکیں. یہ بہت بڑا سوال ہے, لیکن اگر یہ سوال جاپانیوں کے سامنے کسی نے رکھا ہوا تھا ایک زمانے میں, انہوں نے کچھ کمپرومائزز کر کے اپنے ساورینٹی کو مینٹین رکھا, ان کے ٹریڈیشنز اور ان کا کیپٹلزم مکس ہے. یہی سوال چائنیز کے سامنے بھی تھا. چائنیز نے جس طریقے سے کیپٹلزم کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ کیپٹلزم نہیں ہے جو گلوبل مارکیٹ کا کیپٹلزم ہے, انہوں نے اپروپریٹ کیا ہے. یہی سوال اور قوموں کے سامنے بھی ہے, یہ صرف پشتونوں کے سامنے نہیں ہے, بلوچ کے سامنے بھی ہے, گلگت بلتستان میں لوگ ہیں ان کے سامنے بھی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ اس کیپٹلزم سے بھاگ تو نہیں سکتے, لیکن جو کمپرومائزز کر رہے ہیں وہ کس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہیں, کیونکہ کیپٹلزم کو آپ کا لیبر چاہیے اور زمین کی ریسورسز چاہیے. وہ زمین ضروری نہیں ہے کہ آپ کہ اس میں انٹرسٹڈ ہو کہ آپ کی اونرشپ اس سے لیں, آپ کی اونرشپ افیکٹ ہوگی جب آپ کا لیبر اپروپریٹ ہوگا, لیکن کس کے ٹرم پہ اونرشپ جائے گی یہ سوال ہے جو پی ٹی ایم اٹھا رہی ہے کہ جو ٹرمز ہوں گے جس کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا ہے وہ ہمارے ٹرمز ہوں گے. اگر وزیرستان سے کوئی کاپر نکال رہا ہے تو وہ ٹرم ہمارے ہوں گے جس پہ کاپر نکالا جائے گا, وہ ٹرم اٹک پار سے کوئی نہیں آئے گا اس کے لیے, یا پھر ہمارا کنسنٹ ہوگا اس میں, یا پھر ہمارا شیئر کانسٹیٹیوشن فیڈریشن کے نیچے ہوگا. یہ سارے راستے ہیں جو کھلے ہیں ان قومیتوں کے سامنے. فیڈریشن کے نیچے بھی اسی کیپٹلزم کے ساتھ اپروپریشن ہو سکتی ہے, اسی طرح ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہاں پر, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں رہا, نظام کے نیچے نہیں ہو رہا. اگر نظام کے نیچے ہو تو پشتون ولی بلوچ یہ ساری قومیتی بھی رہ سکتی ہیں اور کمپرومائز کے ساتھ فیڈریشن بھی رہ سکتا ہے, لیکن اس میں پھر محکمہ ادارہ نہیں رہے گا, پھر وہ محکمے تک آئے گا اور پھر پورے ملک کے وسائل پہ اس کو کوئی قبضہ نہیں کرنے دے گا. لڑائی اس بات کی ہے. عرفان, یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس بات کی ایک وضاحت کر دی کہ فیڈریشن جو ہے اس کے حق میں سب قومیتیں ہیں, لیکن اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی نہیں, لیکن اس پر صحیح عمل درآمد کرنے کی وہ ضرورت ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں, یہ سب ایک ہی قسم کے حالات سے, افغانستان کو بھی شامل کرو, افغانستان کو بھی, لیکن میں صرف پاکستان کی بات اس کی, تو ایک قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, اور وہ یہی کہ ان تینوں جگہوں پر جو ہے وہ سینس آف ڈپریویشن ہے, احساسی محرومیت, اور جینون یہ نہیں کہ اس میں, کیونکہ یہی ریجنز ہیں جو کہ ریسورس رچ ہیں, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو پاورٹی کی انڈیکیٹرز وہ یہاں پر سب سے زیادہ پریشان کن ہے. تو کیا فیوچر میں یا ایون پریزنٹ میں
کوئی یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایک کامن الائنس بنے, تو اس سے ان کی جو ہے یہ آواز اور بھی بھاری ہو جائے گی. تو وہ کامن الائنس اگر اس کی کوئی بات شروع کرتے تو وہ کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کامن الائنس تو ایک فیڈریشن ہوتا ہے, لیکن فیڈریشن کو جس طرح اپروپریٹ کیا گیا ہے اسٹرکچرس کے ذریعے, ان قوموں کو اس کی ریئل ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے تو اسی کانسٹیٹیوشن کو ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر بنانا ہوگا. یہی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے, لیکن اس میں کام کرنا ہوگا. دوسرے لیول پہ اگر ہم کہیں کہ اس ریجن میں ہماری کلیکٹیو ہسٹری ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ بلوچ ابھی سے آئے ہیں, پشتون ابھی سے آئے ہیں, یہ ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے, اور یہ جو ریزیلینس نظر آتا ہے, یہ جو ورائٹی نظر آتی ہے, یا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہارمنی نظر آتی ہے, یہ ان ہزاروں سال اس پہ ریاست نے کوئی کام نہیں کیا. ریاست نے اس کو بگاڑا ہے, دنیا کے پالیٹکس نے اس کو بگاڑا ہے, اس کو کیش کیا ہے, اس سے پیسے کمائے ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی اسی طرح رہنا چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی الائنڈ رہیں فیڈریشن کے نیچے, جس میں ہر کمیونٹی کا اپنا شیئر اور اپنا حصہ, اور وہ ڈیفائنڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں کہ ہم واحد ملک ہیں. آپ کینیڈا جائیں, وہاں پہ جو ہے نا کیوبیک اور جو ٹورانٹو ہے, ٹورانٹو پورا جو کیپٹلسٹ ہے, کیوبیک فرینچ ہیں, یا مونٹریال فرینچ ہیں. دو دفعہ انہوں نے کینیڈا سے بریت کا اعلان کیا کہ ہم کینیڈا سے سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں. کینیڈین جو باقی انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیپریٹ ہو جائیں, آپ کانسٹیٹیوشنلی اتنے ووٹ لے آئے, یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا حصہ تھا, وہ نہیں لے آئے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ خود ہی مان لیا کہ نہیں ہماری اتنی ووٹ نہیں ہے. ادھر بھی فیڈریشن جو پولیٹیکل الائنس ہے, اگر اس پولیٹیکل الائنس کے ذریعے بات بنتی ہے, دس از دا بیسٹ. ہم پاکستان کی ڈیموکریسی کو بھی بچا سکتے ہیں, توانا کر سکتے ہیں, یا ڈیموکریسی تو رہی نہیں لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے فیڈریشن کو بھی بچا سکتے ہیں. پنجابی خوش اپنی جگہ, سارے اس طرح خوش نہیں, لیکن رہ سکتے ہیں الائنس میں. دوسرا پھر لیئر جو ہے آپ جس کی طرف اشارہ کریں, یہ پھر مجبوری ہے. یہ مجبوری اس طرح ہے کہ یہ لیک آف ٹرسٹ ہے. لیک آف ٹرسٹ پھر ایسا ڈیولپ ہوگا کہ پھر محکوم قومیں جو ہیں, جس طرح پہلے ہوئی تھی 1 یونٹ جب آیا تھا, تو اس کو بھی پنجابی استعمار کا ایک ڈومینیشن کے طور پہ لایا گیا, سارے صوبوں کو زبردستی میں لایا گیا, اور ایک اور جو ہے نا مغلوب قوم اس وقت جو تھی, یا جو مجبور قوم تھی بنگالی, ان کے خلاف چھوٹی قومیتوں کو یوز کیا گیا. میرے خیال میں چھوٹی قومیتوں نے اس سے سبق سیکھ لیا ہوگا, یا ہونا چاہیے ان کو, یا جو ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو سیکھ لینا چاہیے کہ اگر پولیٹیکل الائنس بنتی ہے جس طرح بنی ہے فیڈریشن کے نیچے, اور اس میں ایک صوبہ باقی سب پہ قبضہ کرتا ہے, تو پھر لامحالہ چھوٹی قومیتوں یا چھوٹے صوبوں کے ساتھ, اور یہ چھوٹے صوبے میں کسی تانے کے طور پہ نہیں استعمال کر رہا, اٹک کے نیچے. مجھے اس دن کسی نے کہا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ چھوٹے صوبوں, میں نے کہا چھوٹے بڑی نہیں ہوتے, صوبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹے صوبے بھی غلط لفظ ہے, لیکن مجبوراً ان قومیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا اس نیچ پہ کہ جہاں ہمارا سینٹ کام نہیں کرتا. سینٹ میں ساری قومیتوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اس میں چھوٹا بڑا ختم ہو جاتا ہے, اور اس بنیاد پہ آئین سازی ہوتی ہے, اس بنیاد پہ قانون سازی ہوتی ہے. نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنا ایک الائنس بنانا ہوگا. پی ٹی ایم یا دوسرے جو مارنگ بلوچ ہیں, یا اس طرح سندھ میں جو لوگ ہیں, ان کو ملنا ہوگا, اور پھر وہ الائنس کلچرل بنیادوں پہ ہوگا, پھر پولیٹیکل بنیادوں پہ نہیں ہوگا. یہ وے آؤٹ ہے. یہ چھوٹے بڑے کی میں آپ کو بات کر دوں نا, کہ یہ اکثر جب کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے, تو چھوٹے صوبے میں خیبر پختونخوا, بلوچستان, ان کا نام, بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے ویسے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, اور بلوچستان کا پلس پوائنٹ بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ زمین ہے, بہت سارے وسائل ہیں, کم آبادی ہے, جو کہ ایک پازیٹیو ایک وہ ہے, انڈیکیٹر ہے اس کا. اور یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ دیکھیں پہلے بھی ایک پولیٹیکل الائنس قسم کا جو ہے وہ ہمیں نظر آ گیا تھا کہ محسن داوڑ, علی وزیر, منظور پشتین, یہ جب ایکٹیو تھے تو گلگت بلتستان میں ان کا جو اپنا وہ ہیومن رائٹس, اور بلکہ گلگت بلتستان کے رائٹس کے لڑنے والے بابا جان,
جن کو جیل میں بھی رکھا گیا تھا. تو اپنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک بانڈ ڈیولپ ہوا تھا. بابا جان کی شادی پر ان کو دعوت دی گئی تھی تو یہ سب لوگ گئے تھے. بلکہ ابھی مہرنگ بلوچ نے کہا کہ وی بلیو ان نان وائلنس. یہ نان وائلنس اسی طرف اشتراک ہے جو ہے نا خدائی خدمتگاروں کا اور بلوچوں کا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں مہرنگ بلوچ, سمیدین اور باقی جو ساتھی تھے, انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی تو پی ٹی ایم نے بارہا ان کو اوپنلی سپورٹ بھی کیا, جاتے بھی رہے اور انہوں نے اکنالج بھی کیا اس کو. اور آخری جو بات آ گئی تھی وہ 26 لاسٹ منتھ 26 کو جو واقعہ ہوا تھا بلوچستان کے اندر جس میں مزدور مارے گئے تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا, تو مہرنگ بلوچ کا اس پہ جو ٹویٹ آیا تھا بہت اچھا, تو وہ ٹویٹ نے تو صاف بتا دیا کہ اب یہ نیشنلزم والی بات نہیں ہے, یہ اکراس دا نیشنلٹیز اور یہ کامن وکٹم ہوڈ. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جان اور یہاں پر پی ٹی ایم, پھر وہاں پر مہرنگ بلوچ اور ان کی تحریک, ہاں تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ کامن وکٹم ہوڈ جو ہے یہ بذات خود ایک بانڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا ایڈورسری جو ہے وہ ایک ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کامن بانڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے. میرے خیال میں یہیں پر آج کے اس پوڈ کاسٹ کو ہم ختم بھی کر دیں گے. ناظرین, آپ کو اتنا ریکیپ دے دوں کہ ہم نے آج یہ ایک نقشہ ڈرا کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح میڈیا جو ہے اسی طرح ایک ڈسٹارٹڈ پکچر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ریاست کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک انٹیکٹ اور کمپلیٹ پکچر لوگوں کو ملے تو لوگوں کے بہت سارے کنفیوژنس ختم ہو جائیں گے, اور ریاستوں کو کنفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کنفیوژن کے اندر وہ اپنی پالیسیز کو آگے لے جا سکیں. تو امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ شکریہ. حافظ.